وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے اس حیات مستعار میں ہمیں چند گھڑیاں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ مالک کا احسان ہے کہ ہمارے اندر کو اس نے نہیں دیکھا، کتنی غلاظتیں بھر کے بیٹھے ہیں، پھر بھی اپنے دروازے پہ بلا لیا۔ یاد رکھو، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے۔ تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس نے سب کو مسلمان نہیں بنایا۔ مخلوق ساری اللہ کی ہے۔ ہندوؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا، کرسچن جو ہیں انہیں بھی اسی نے پیدا کیا، جتنے مذاہب والے ہیں دہریے تک سب اسی نے پیدا فرمائے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، لیکن سارے اس نے ایمان والے نہیں بنائے۔ کیوں؟ تمام مخلوق کو سامنے رکھا اور اس مخلوق میں سے ایک انتخاب تیار کیا۔ جو اسے پسند آ گئے انہیں دولت اسلام سے منور فرمایا۔ یعنی یہ نعمت کا مل جانا ہی تیرے اوپر تیرے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ایسا ویسا نہیں ہے، تو اس کا انتخاب ہے اس کی تمام مخلوق میں سے۔ ہزار ہاں لاکھوں کروڑ ہاں کافر، یعنی تمام مخلوق میں خدا کا جو انتخاب ہے، ایک پہلا انتخاب ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ پھر مسلمان جو بنے، اللہ رب العزت نے پھر انہی میں کافی سارے مسالک پیدا فرما دیے، فرقے پیدا فرما دیے۔ پھر ہر کوئی درویش نہیں بنا، ہر کسی کو نسبت صالحین میسر نہیں آئی۔ جنہیں اس نے پسند کیا انہیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہمارے لالا جی صاحب ابھی خطاب فرما رہے تھے درویشی کے اوپر۔ میں آپ کو اس کی اہمیت بتاتا ہوں کہ درویشی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور جو میں آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اسی چیز کا حکم ہے کہ تین چیزیں ہمارے رب نے فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والوں کی طرف تخاطب فرمایا ہے، انہی کی طرف رخ انور پھیر کے انہی کو مخاطب بنا کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا الناس تو نہیں کہا، آمنو کہا ہے، آمنو کہا یعنی ایمان والے۔ یعنی اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو مخاطب نہیں فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ پھر کیا ہے؟ پھر انہیں دوسری منزل ہے کہ انہیں تقوی کی طرف بلایا ہے۔ فرمایا پہلی نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی سب سے آسان تفسیر یہ ہے کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہے وہاں تم نظر آؤ، اور جہاں تمہیں دیکھنا پسند نہ کرے وہاں تم نظر نہ آؤ۔ اسلام کی دولت دی، تقوی کی نعمت سے سرفراز فرمایا، پھر بعد میں فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ سچا راستہ ہے
اور سچوں کے ساتھ ملنے سے یہ طے ہوتا ہے۔ جب تک سچوں کے ساتھ نسبت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک تم اس کی معرفت کے لائق نہیں ہو سکتے۔ بے شک ایمان لے کے آئے ہو، مسلمان ہو، لیکن کامل اس وقت بنو گے، اہل معرفت اس وقت کہلاؤ گے جب اہل معرفت کے ساتھ نسبت تعلق قائم کرو۔ درویشی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، درویشی انسانیت کی معراج ہے۔ ہر ہزاروں مسلمان ہیں لیکن ہر مسلمان درویش نہیں ہے، کیونکہ درویش وہ ہے جسے اللہ رب العزت اپنی معرفت کے لیے پسند فرماتا ہے، جسے وہ اپنی لقاء سے سرفراز فرماتا ہے، جس کے سینہ میں معرفت کا نور ظاہر فرماتا ہے۔ یہ جو احببتو والا معاملہ ہے نا، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان عرفا فخلقت الخلق، یہ جو پہچان والا معاملہ ہے یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ لہذا جو بندے اہل اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، اللہ کے پیارے بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو ساری زندگی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ شکر ادا نہیں کر سکتا جو بعد الانبیاء اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہے، تو ہم تو کسی گنتی شمار میں بھی نہیں۔ صدیق بارگاہ نبوت سیدنا صدیق اکبر، حضور کریم رؤوف الرحیم نے ایک دن انہیں دیکھا کہ کپڑے ہیں پھٹے ہوئے، انہیں پیوند لگے ہوئے ہیں، پھر یہ جو بٹن ہے نا وہ بھی نہیں ہے، اس کی جگہ کے اوپر انہوں نے وہ جنگلی جو کیکر ہوتا ہے نا اس کے وہ لگائے ہوئے ہیں کانٹے۔ حالانکہ سیدنا صدیق اکبر بڑے خوش لباس تھے، تجارت بھی کپڑے کی فرمایا کرتے تھے، سارے مکہ میں ان کی خوش لباسی کے، ان کے خوش لباسی کے ذوق کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ اب جب رسول کریم نے یہ کیفیت دیکھی، یہ رنگ بھی درویشی کا دیکھا، تو حضور نے فرمایا عبداللہ وہ مکے والے دن تجھے یاد ہے؟ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، کہنے لگے میرے کریم چھوڑیے ان باتوں کو۔ عرب جو ہے نا وہ گرم علاقہ ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، سردی کم ہوتی ہے، وہاں ٹھنڈی ہوا کا جو جھونکا ہے نا اسے نعمت تصور کیا جاتا ہے۔ اکثر آپ فصحائے عرب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا، ان کے اقوال پڑھیں تو وہ قسم اٹھایا کرتے تھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کو ساری زندگی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھی نصیب نہ ہو، میرے کریم فقط یہ نعمت اللہ کی جو تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں آیا ہے، تو نے مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیا ہے، تو نے اپنی نسبت مجھے عطا کر دی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی نسبت رسول یہی تو درویشی، یعنی درویشی کے سامنے انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، سارا کچھ قربان کر دیا۔ پھر ان کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی حیات طیبہ اٹھا کے دیکھیں، جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ امام حسن بصری سے کسی نے کہا کہ اے امام وقت، آپ نے اصحاب رسول دیکھے ہیں، ہمیں تو فرمائیے کہ اصحاب کیسے تھے۔ آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے کیا تمہیں بتاؤں، کیا تم لوگ متحمل ہو میری ایسی گفتگو سننے کے؟ تم سن سکتے ہو کہ وہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا اسی لیے تو عرض کی ہے۔ فرمایا اگر تم لوگ دیکھتے صحابہ کو تو تم کہتے یہ کوئی دیوانے ہیں۔
دنیا سے لا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، بس یار کی محبت میں مست و بے خود پھر رہے، جہاں محبوب کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اس طرف چل پڑتے ہیں، محبوب کی محبت میں سرگرداں ہیں، محبوب کے ایک ایک لفظ کو سننے کے لیے ہزاروں میل کے سفر کرتے ہیں۔ مدینہ سے صحابی چل حضور کی ایک حدیث سننے کے لیے دمشق تک، یعنی ایک سطر سننے کے لیے محبوب کی گفتگو کے وہ اتنے متوالے ہیں۔ فرمایا اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو تم سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ کہتے کہ یہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اسلام کی جو روح ہے اس سے یہ بالکل غافل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، علم بڑی شے ہے، علم نور ہے، لیکن علم اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ عمل بڑی چیز ہے، عمل کی بڑی ویلیو ہے۔ اقبال نے تو یہاں تک فرما دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لیکن اگر عمل میں بھی اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اخلاص ہے سارا کچھ۔ مخبر صادق نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہارا رب تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کس قوم سے ہو، کس قبیلہ سے ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کالے ہو گورے ہو، تمہاری شکل کو کہ اسے بالکل ہی پرواہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا کیا فرمایا، صورکم وعلی اعمالکم، فرمایا صرف صورت ہی نہیں، وہ تمہارے عمل کی بھی پرواہ نہیں رکھتا۔ جتنے عمل کر لو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ساری رات مسجد میں بیٹھے رہیں، ذکر کرتے رہیں، رکوع و سجود کرتے رہیں، آپ خود سوچو ہمارے عمل سے اللہ کی شان بڑھے گی؟ بالکل نہیں بڑھے گی۔ جو کچھ کسی نے کرنا ہے اس نے تو اپنا راستہ صاف کرنا۔ ہاں فرمایا تمہاری شکل کی بھی اسے پرواہ نہیں، تمہارے عمل کی بھی اسی پرواہ نہیں۔ پرواہ ہے تو کس چیز کی پرواہ ہے؟ یہی درویشی ہے۔ وَلَٰكِن يُنظِرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَإِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ، درویشی یہی ہے، وَعَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَعَلَىٰ نِيَّاتِكُمْ۔ فرمایا اللہ کو پرواہ ہے، اللہ دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور دوسرا کیا دیکھتا ہے؟ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ دل میں وہ صرف محبت اپنی دیکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل میں صرف اپنی معرفت، محبت، عشق، شوق دیکھتا ہے، اور نیت میں وہ اخلاص اور للہیت دیکھتا ہے۔ اس نے جو قدم بھی اٹھایا ہے میرے لیے اٹھایا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھایا۔ بے غرض جنان دی الفت ہے، وہ نماز دی قیمت نہیں منگدے۔ ساری رات رکوع و سجود کر، عبادت کر، لیکن تیرے دل میں محبت الہی نہیں ہے، صرف یہی خیال ہے کہ لوگ کہیں بڑا عبادت گزار ہے، تجھے اس کا بالکل فائدہ نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک صدقہ و خیرات کر، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، نیت یہ ہے لوگوں میں میرا چرچا ہو، تمہیں 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں۔ اسی لیے میرے محبوب کریم نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کے عمل سے بہتر ہے اس کی نیت۔ ایک صحابی نے عرض کی، میرے کریم اللہ رب العزت اگر مجھے یہ احد پہاڑ جتنا سونا عطا فرماتا تو میں اس کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ حضور نے فرمایا تیرا خرچ ہو گئے۔ یہی درویشی ہے،
کیونکہ تو نے اخلاص سے کہا ہے، سبحان اللہ، تیرے دل میں بھی یہی بات تھی، صرف زبان سے نہیں کہی۔ کیا بات، حضور کریم ایک صحابی نے دعوت کی، حضور اس کے گھر میں تشریف لے گئے، جو ہی گھر میں جلوہ افروز ہوئے تھے، اس نے ایک روشن دان رکھا تھا۔ حضور نے فرمایا روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ کہنے لگے میرے کریم ہوا کے اخراج کے لیے۔ فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر تو کہتا کہ روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ مجھے اذان کی آواز آئے۔ فرمایا جب تک یہ روشن دان قائم رہتا تیری اس نیک نیت کی بدولت تمہیں اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، درویشی کو ظاہری لبادے کا نام نہیں ہے، کوئی شکل و صورت کا نام نہیں ہے، درویشی یہی ہے دل کو سدھار لینا۔ داؤد تائی تھے تو ایک دن ایک آدمی نے کہا داڑھی آپ کی گندھی ہوئی ہے، کبھی اس میں کنگھی بھی کر لیتے، کتنے دن ہو گئے لگتا ہے آپ نے کنگھی نہیں کی۔ تو فرمانے لگے میں نے سوچا ہے لیکن پھر ٹھہر گیا ہوں کہ جتنی دیر داڑھی کو سلجھانے میں لگے گی اتنی دیر دل کو سلجھا لوں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، جتنا ٹائم داڑھی کو سلجھانے میں لگے گا اگر دل کو سلجھا لیا تو یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذکر، یہ فکر، یہ محبت، یہ اخلاص، یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے والدین درویش تھے، آپ کو اپنے آباء و اجداد سے، والدین سے یہ درویشی، یہ نسبتیں ملی ہیں۔ اگر خود اس درویشی کے لیے سفر اٹھاتے تو آپ کو پتہ ہوتا کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ کو چیزیں سستی ملی ہیں اس لیے ان کی قدر نہیں ہے۔ قدر کرو ان نعمتوں کی۔ ان نعمتوں کا صحیح ادراک تمہیں دنیا میں کم لوگوں کو ہوتا ہے، اس دن ہوگا جب یوم الحساب ہوگا۔ اس دن پتہ لگے گا جب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن ایک طرف سے پھر بھی ندا آ رہی ہوگی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، 15واں پارہ ہے۔ اس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، صدا دینے والا صدا دے گا۔ کیا صدا دے گا؟ آ جاؤ اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ۔ اس دن پتہ لگے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ۔ جس دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس دن نسبتوں اس نسبت کا مول پڑے گا، اس نسبت کا پتہ چلے گا کہ یہ جو نسبت قائم کی تھی اللہ رب العزت نے ہمارے اماموں کو، ہمارے پیشواؤں کو کیا کیا مراتب اور کیا کیا اعزازات عطا فرمائے۔ رحمت للعالمین کے ساتھ واسطہ ہے، جس نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے آخر حضور کی شفاعت تو ہے ہی صحیح۔ سبحان اللہ، فرق صرف اتنا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو جنہوں نے خدا کا راستہ اختیار کیا ہے وہ تو جائیں گے ایسے جیسے کوئی دلہا جاتا ہے، عزت و آبرو کے ساتھ۔ ہاں کچھ ایسے ہوں گے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اس راستے پہ نہیں چلے، وہ ایسے ہوں گے کہ جائیں گے مار شار کھا کے، آخر حضور کی نسبت سے جس نے کلمہ پڑھا ہے جنت میں اس نے جانا، دوزخ میں ہم اس نے رہنا ہے کہ جو مطلق کافر ہے۔ یہ بھی حضور کی نسبت ہے، یہ بھی حضور کی نسبت کا فیض ہے۔ جس فرقے میں بھی ہوگا مسلمانوں کے، حضور کی نسبت کے فیض سے وہ محروم نہیں رہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ دن کہیں ٹھکانہ کرنا پڑے گا۔ جیسے نا بندہ کوئی جرم کر لیتا ہے تو جرم کیا تو ساری زندگی تو جیل خانے میں نہیں رہتا، پرچہ ہو گیا، گیا تھانے میں، انہوں نے کچھ اس کی ٹکور مرمت کی، کچھ دن وہاں مہمان نوازی کی، پھر گھر والے پہنچ گئے، انہوں نے کوشش کی چھڑا لیا، گھر لے آئے، اللہ خیر تب۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے گھر والے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ہے، محمد الرسول اللہ ہر اپنے امتی کے پیچھے ہے۔ بے شک بھٹک بھی جائے لیکن
ان کی سنی جائے گی، وہ شفاعت کریں گے، وہ اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک ایک امتی بھی پیچھے رہ جائے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تو عزت و آبرو سے جاننا چاہتا ہے، کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں مری کٹی کے جانا چاہتا ہے، عزت و آبرو سے جاننا چاہتا ہے کہ مار کھا کے جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ تو راستہ ایسا ہے، یہ تو عزت و آبرو والا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تو مار کھائے، وہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مار کھانے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے تو ان کے اوپر فضل و کرامت کا تاج رکھا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ تھے، اللہ کے بزرگ۔ مجھے ایک لطیفہ ہی یاد آ گیا ہے، تو سمجھنے کی بھی بات ہے۔ تو ایک آدمی، وہ جو لطیفے باز ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، مسخرے۔ ایک دن وہ مجلس کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو وہ مسخرہ کھڑا ہو گیا۔ چونکہ حضرت سادات میں سے تھے، شیرازی سادات میں سے تھے، تو وہ اصل تو وہ ہٹ کرنا چاہتا تھا، تو دیکھنا چاہتا تھا حضرت کیا جواب دیتے ہیں۔ کہنے لگا حضرت جی میرا ایک سوال ہے۔ انہوں نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ کہتا ہے جناب یہ جو سادات ہیں، سید ہیں، یہ دوزخ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ آپ ہنس پڑے، پتہ چل گیا یہ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ۔ خاموش ہوئے، پھر فرمایا بھائی بات سنو، اللہ نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ کی آل ہے یہ دوزخ کا ایندھن بنے، مصطفیٰ بھی نہیں چاہتا کہ یہ میری آل ہے یہ دوزخ کے چکر لگائے، لیکن اگر سید خود ہی لنگوٹا کر لے اور کہے نہ میں نے خدا کی سنی ہے نہ میں مصطفیٰ کی سنی، میں نے دوزخ میں جانا ہی جانا ہے، پھر خدا کیا کرے مصطفیٰ کیا کرے؟ تو خدا رسول تو نہیں چاہتا کہ تو دوزخ کا ایندھن بنے، لیکن اگر تو خود اس طرف چل پڑے کہ نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے، میں نے ایک نہیں سنی، تو پھر تو یہ ہے۔ اللہ نے تو تیری تخلیق فرمائی ہے اپنی معرفت کے لیے، اللہ تو نہیں چاہتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولا علی فرماتے ہیں یا لِيَعْرِفُونَ، جو عبادت کی ہے نا، عبادت کی جو معراج ہے وہ ہے عرفان ذات، عبادت کی جو انتہا ہے وہ ہے معرفت الہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جنوں کو، سب کو پیدا کیا ہے، تو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ لیعرفون، یعنی آپ نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے فرمائی ہے۔ عبادت بھی یہی ہے کہ عبادت، حدیث احسان میں کیا فرمایا گیا کہ عبادت کی حقیقت تو یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کرے جیسے اپنے رب کو دیکھ رہا۔ یہی معرفت ہے، دیکھنا معرفت ہے، دیکھنا پہچان ہے، دیکھنا حضوری ہے۔ فرمایا اگر یہ مرتبہ تجھے حاصل نہیں ہوا تو پھر ایسے کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے میں یہ لیاقت نہیں ہے تو یہ تصور کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس۔ تو خدا چاہتا تو ہے کہ تو اسے دیکھے، لیکن اگر تیرے میں وہ قابلیت نہیں ہے تو چلو اتنا بھی چاہتا ہے کہ چلو یہی تصور کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے آپ لوگ ذاکر بنو، اللہ چاہتا ہے آپ لوگ اس کے راستے کے اوپر چلو۔ یہ درویشی، یہ فقیری جو ہمیں اپنے بزرگوں نے راستہ دکھایا ہے میرے بھائیوں، یہ سارے اللہ کی محبت کے راستے ہیں۔ درویشی کی سب سے آسان تفسیر یہ ہے، درویش کسے کہتے ہیں؟ صدق اور یقین، جو سر سے پاؤں تک جس میں صدق ہے، سچائی ہے اور اپنے رب کے اوپر کامل یقین ہے، دنیا کی کسی طاقت کی اسے پرواہ نہیں ہے، وہ کامل درویش۔ انتہا یہی ہے کہ نیس در ہمہ عالم با اتفاق امروز جز آستانہ ہی تو مقصدی و ملجا ہے۔ تمہارا تیرے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہو، وہ کیا کہتے ہیں، درویش اکیلا نہیں ہوتا۔ پنجابی محاورہ بھی ہے
کہ درویش کلا نہیں ہوندا، اودے نال اللہ ہوندا ہے، تے جے اپنے آپ نو کلا سمجھے پھر وہ درویش نہیں ہوندا، وہ جلا ہوندا ہے۔ درویش اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا رب ہے۔ ہمارے ہاں تصوف سلوک میں ایک مراقبہ میت کا کروایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ فَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں ہے وہ وہاں ہے، تو جنگل میں ہے وہ وہیں ہے، تو جہاں بھی ہے وہ تجھ سے دور نہیں ہے۔ تو جن کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو گئی، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہے، انہیں پھر کس چیز کی پرواہ ہو سکتی ہے؟ نہ انہیں جنگلی درندوں کی پرواہ ہے، نہ انہیں پہاڑوں کی پرواہ ہے، نہ انہیں سمندروں کی پرواہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اکیلے تو ہیں ہی نہیں۔ جن کے ساتھ خدا ہے، پھر خدا خود فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف اسے آئے جو اکیلا ہے، تو جو اکیلا ہے ہی نہیں اسے کاہے کا خوف ہے؟ جس کے ساتھ اپنے مولا کی توجہ شامل حال ہے۔ ہم آپ دیکھو، ہم جہاں بھی ہیں خدا سے پوشیدہ تو نہیں ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا کما حق و ادراک نہیں ہے۔ ہم چھوٹے سے بچے سے ڈرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں، خدا رسول کا کوئی نہیں رکھتے۔ جب یہ ادراک ہو جائے گا، ایک امام تھے تو رات کو سونے لگے تو سر کے اوپر ٹوپی اوڑھ لی، تو کسی نے کہا کہ سو رہے ہیں تو ٹوپی اتار دیں۔ فرمانے لگے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کا حیا کرتے ہوئے سر کے اوپر ٹوپی رکھتا ہوں، تو کیا خدا کا اتنا بھی لحاظ نہ کروں؟ لوگوں کے لحاظ کے لیے سر ڈھانپ کے رکھتا ہوں، تو خدا کے لیے کیوں نہ ڈھانپ کے رکھوں؟ اور یہ درویشی دیکھو، میں ایک دفعہ سدیلیاں والے شریف گیا، بہت عرصہ کی بات ہے، تو مجھے حضور کے استعمال شدہ چیزیں دکھائیں گئیں۔ ہمارے دادا مرشد قطب العالم قطب الاقطاب حضرت سید قطب علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، میں نے ایک ٹوپی دیکھی، وہ جیسے سندھی نہیں ہوتی لیکن وہ یہاں سے گول تھی، کپڑے کی تھی اور بڑی سی ٹوپی تھی۔ میں نے کہا یہ ٹوپی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور کی ہے۔ میں نے کہا اگر حضور کی ٹوپی ہوتی تو سلسلے میں رائج ہو جاتی، آگے خلفاء بھی پہنتے، خلفاء درویشوں نے یہ ٹوپی استعمال نہیں کی۔ تو مجھے بتایا گیا یہ رات کی ٹوپی، جب سونے لگتے تھے نا، دن کو تو دستار امامہ باندھی رکھتے تھے، رومال باندھی رکھتے تھے، جب سونے لگتے تھے تو اس وقت یہ ٹوپی اوڑھ لیتے تھے کہ مخلوق کا حیا کرتا ہوں تو کیا خالق کا اتنا بھی حیا نہ کروں؟ تو ہمارے ہاں یہ کیفیت آ گئی ہے کہ لوگ سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں رکھتے تو مسجدوں میں آ جاتے۔ پھر دیکھو کہ کسی افسر کے پاس جانا ہو کیسے بند سمر کے جاتے ہیں، تو ہمارے ہم خدا کے دربار میں پیش کرنا ہو تو پیش ہونا ہے تو کیا ہے جی، ضرورت ہی کوئی چیز نہیں، سر کے اوپر کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ مسجدوں میں وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ یہ خدا کو دھوکہ دینے کی مترادف ہے۔ وہ پلاسٹک کی، آپ دیکھو وہ جو پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے آپ نماز پڑھتے ہو، وہ پلاسٹک کی ٹوپی آپ سر کے اوپر رکھ کر کسی شادی میں جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے۔ کسی تقریب میں جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ شرم آئے گا، لوگ ہوں گے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو تم نے لوگوں سے بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ بند سور کے آؤ۔ ہمارے بزرگان مسجدوں میں آیا کرتے تھے، پگڑیاں باندھی ہوئی، امامے باندھے ہوئے، کنگھی کی ہوئی، جناب خوشبو آ رہی ہے، بند سور کے آئے اپنے مالک کے دربار میں، کہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں بند سور کے اور خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، پھر ایسے ہی چلے آنا ہے۔ بھائی رب الارباب کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ حضرت امام زین العابدین نیت جب باندھتے نا تو کافی دیر گزر جاتی، ان کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے، ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا، تو ایک خادم نے کہا کہ حضور اتنی دیر کیوں لگاتے؟ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا؟ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ فرمایا پھر بھی میں نہ کانپوں، پھر بھی میرے چہرے کا رنگ متغیر نہ ہو، کس عالی شان بارگاہ میں۔
ہمارے ہاں تو یہ ہے، بس ایک رسم بن گئی ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، کوئی خیالات پرواہ نہیں، بس درویشی اخلاص کا نام ہے، درویشی صدق کا نام ہے۔ پیر سردار احمد صاحب ہیں کھریپڑ میں، تو بڑی مہربانی فرماتے ہیں، ہمارے سلسلہ کے ہیں، تو مجھے کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت اقدس دہلوی رحمہ اللہ کے واقعات سنے ہیں، ان کو دیکھنے والے لوگ دیکھے ہیں، ان کی تصویر دیکھی ہے، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایمان کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اگر ایمان کی کوئی بندہ تصویر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان کا چہرہ دیکھے۔ کوئی بندہ ایمان کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے نا، ان کا چہرہ دیکھ لیں، ان کے بال سے، ان کے چہرے بشرے سے، ان کے وجود سے ایمان کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ چلتے پھرتے ایمان، ہم نے پہلے درویش دیکھے ہیں، ذکر کرنے والے دیکھے ہیں، ایمان کا نور ان کے بال سے ظاہر ہوتا تھا۔ جہاں بھی جاتے تھے وہاں لوگ ان کے فیض سے محروم نہیں رہتے تھے۔ میں خود کئی گاؤں میں جاتا ہوں، وہاں درویش ہوتے ہیں، تو وہاں کے لوگ مجھے ملتے ہیں تو ان درویشوں کی وہ باتیں مجھے سناتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک کامل نمونہ تھے۔ ہم نے دیکھے ہیں، ذکر ایسے کرتے تھے، نمازیں ایسے پڑھتے تھے، پیر سے محبت ایسی کرتے تھے، یہ چیزیں آج تک ان کی زندہ ہیں۔ تو کیا ہم جو ہیں، ہمارے اوپر وہ درویشی والی کیفیت ہے کہ نہیں؟ کیا ہمیں دیکھ کے لوگ ہمارے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس نام کے ہی درویش ہیں، ان میں وہ اوصاف بالکل ہی نہیں ہیں جو کسی درویش کامل میں ہونے چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال فرمایا۔ میرے سائیں پاک فرمایا کرتے تھے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ عطا فرمائے اور غوث اعظم جیسا پیر عطا فرمائے، وہ ساری زندگی شکر کرتا رہے تو صرف اسی چیز کا ہی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا محبوب نبی عطا فرمایا ہے، اور حضور کی امت کے اولیاء سے ہمیں نسبت تعلق قائم کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس فضیلت کی قدر کرو، اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم شکر۔ الحمدللہ رب العالمین میرے رب کریم و رحیم، جو کچھ کلام پاک صحیح پڑھی گئی ہے، میرے نبی حاضر توفیق نہیں عطا، جو کچھ پکایا خرچ کیا تیری رضا حاصل کرنے کے، اس کا اجر اس کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ وسلم میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کریں۔ یا رسول اللہ، یہ نذرانہ عقیدت کا روحانی شوق اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے حضور کے دستے کرم، دستے رحمت کے طفیل تمام سابقہ انبیاء، مرسلین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، شہداء اسلام، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص محبوب سبحانی پیر دستگیر قطب اللوح والقلم سیدنا غوث اعظم پاک چونکہ اہل ذکر اہل حیات ہوتے ہیں، مولا کریم ان کی روحانی فیوز و برکات سے ہمیں محروم نہ رکھ، ہمارے دلوں کو نور ایمان، نور عرفان سے منور فرما۔ آپ کے دستے پاک کے تحت کل سلاسل آئے اولیاء، کتنے اولیاء کے سلاسل ہیں، بالخصوص قادری، چشتی، سہروردی، نقش بندی اور جو معروف سلاسل ہیں، بزرگان ہیں، ان کے اس کا ثواب ہمارے مشائخ طریقت سائیں پاک سے لے کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ترک ہیں سلسلہ شریف، ان کے جو بزرگان دین ہیں، ان کی ارواح طیبہ کو اس کا ثواب، بالخصوص بابا محمد مستقیم رحمہ اللہ کی پرخطوط رسالے سے
ان کے بیٹے جو دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کی آگے اولاد، کیونکہ یہ ساری مجلس خیر کا انعقاد ان کی اولاد نے کیا ہے، تو ان کے جو بزرگ دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، تمام کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں روشن منور فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کاملہ، خاصان الہی کی معیت، رفاقت، قرب نصیب فرما۔ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو افراد دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تمام کے ارواح کو استغفر۔ مولا کریم ہمارے دوستوں سنگیوں کو نمازی بنا، نیکی کی توفیق دے، برائی سے محفوظ محفوظ فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ میرے رب، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تیری ذات پاک علیم بذات صدور ہے، تو جانتا ہے ہمیں، ہمارے دوستوں کو جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، جو تکالیف کا سامنا ہے، آسانیاں پیدا فرما، تنگیوں کو کشادگیوں میں بدل دے، مہربانی فرما، رحمت فرما، کرم فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اولاد نصیب، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، مولا کریم کرم کرم۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر۔ یہ مسجد، یہ تیرا گھر قیامت تک آباد رہے، ہمارے دوست احباب جو ہیں ان کے گھر تیرے ذکر کی برکت سے آباد و شاد ہے، اپنی محبت، اپنا شوق ذوق نصیب فرما، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک حبک و حب حبیبک الکریم، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا هب لنا من ازواجنا الہی عاقبت محمود گرداں، طفیل پیر پیران شاہ جیلاں، میرے حاجی دا سلسلہ رہے قائم، منگے نت دعا فقیر بیلی، شالہ شیر محمد یاد رہے، چہرہ پیر دا وقت اخیر بیلی، شالہ شیر محمد یاد رہے، چہرہ پیر دا وقت اخیر بیلی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔